عربی دے وچ قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ جڑا پڑھیا میں نے اساں تساں بہت گھٹ عربی جانن والے ہیں، قرآن کو سمجھن والے بھی بہت گھٹ ہیں۔ یہ انسان دی اور ایک مسلمان دی زندگی دا اہم موقع ہے۔ پہلے زندگی کلی گزریں دے وال ایک بیا بندہ اندے نال منسلک تھی دے وال این رشتے دے نتیجے دے وچ اللہ پاک نسل انسانی دا ایک سلسلہ شروع فرمائے۔ نکاح دے این موقع دے اتے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے 6,500 کے زائد آیات ہیں قرآن پاک دے، اندے وچوں صرف 3 آیتاں منتخب فرمائیں، انہیں دی تلاوت فرمائیے جے کو اسا خطبہ مسنونہ سریندے سے سنت خطبہ ہے۔ اسا انہیں آیت دا مختصر مفہوم جان گنوں جتی دیر کو دستخط کرا کے آمین، تاکہ یہ وقت بھی ساڈا اللہ دے نزدیک قیمتی بن بنے۔ ایک آیت ہے سورۃ آل عمران دی، بئی آیت ہے سورۃ النساء دی، بئی آیت ہے سورۃ الاحزاب دی۔ تر نئے آیتیں دا جڑے ویلے ایک بندہ مومن جائزہ گھندے، تر نئے آیات دے وچ اللہ پاک نے 2 مقام دے اتے ایمان والوں کو خطاب کیتے تے ایک مقام دے اتے پوری انسانیت کو مخاطب فرمایا۔ یا ایھا الناس، اے ساری کائنات دے لوگو، اے اولاد آدم، اتقوا ربکم، اپنے رب کے نو ڈرو۔ اگول پوری آیت ہے انسانی زندگی اللہ پاک نے کتھوں شروع فرمائی ہے۔ انسانیت دی ابتدا کنو الذی خلقکم من نفس واحدہ، اون رب کے نو ڈرو، اون ذات کے نو ڈرو جائیں تو حق نفس واحد دے وچوں پیدا فرما۔ یہ گویا کہ اللہ پاک نے حوالہ دیتے جو تساں ایک پیو ڈاڈے دی اولاد ہوئے، ایک پیو ماں دی اولاد ہوئے، کل کو کوئی خاندان دے لحاظ نال، کوئی قوم دے لحاظ نال اگر فخر کرے، غرور کرے اساں دا ایڈے اعلیٰ خاندان دے تے تساں ادنا خاندان دے، تساں کون تے اساں کون، فرمایا کوئی الگ کوئی نہیں، تساں دا ایک پیو ماں دی اولاد ہے۔ دوجھے مقام دے اتے ایویں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ کے نو ڈرو۔ کتنا ڈرو؟ فرمایا حق تقاتہ، اللہ کے نو اتنا ڈرو جی میں اللہ کے نو ڈرن دا حق ہے۔ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، تے خیال کرا ہے تھاکوں ایمان دی حالت وچ موت آوے، مسلمان تھی تے مرا ہے، بے ایمان تھی تے نہ مرا ہے۔ ظاہر ہے جو دنیا دے اتے انسان جڑے کم وچ مصروف ہوندے، جڑے کم وچ لگا ہویا ہوندے، موت بھی ہوں حالت وچ آندی ہے۔ اگر دین وچ، قرآن وچ، نماز وچ، کلمے دے وچ، چنگے بول وچ اگر زندگی گزریندا پے تو موت چنگی ہو سی۔ قاری عبدالعزیز صاحب ہن سارے کراچی دے وچ 50 سال تک انہیں اللہ کا قرآن پڑھایا، انہیں پچھلے ہفتے انہوں نے انتقال تھے۔ سارا دیمار قرآن پڑھائے نے، عصر دی نماز کو چھٹی کی نے، نماز تو بعد مسجد وچ بیٹھ کے ذکر اذکار کریں ہن، وہ اپنی ترتیب نال اوہیں کیتے نے۔ مغرب تو بعد ولا تسبیح پڑھتے رہ گئے، عشاء تھی گئے، عشاء دی نماز انہیں دا پتر مفتی صاحب اون پڑھائیے، نماز تو بعد پتر درس دیتے آدھا گھنٹہ اون درس بیٹھے رہے ہیں، اون تو بعد گھر آئیں معمول کے مطابق روٹی کھا دینے، روٹی کھا کے سامنے تہجد ویلے خود اٹھن تہجد واسطے عام روٹین کے مطابق کہنا ہے، لیکن ان بار خاص طور تے غسل کیتے نے، کپڑے تبدیل کیتے نے، جی میں ایک بندہ خصوصی طور تے تیار تھیندے، تہجد دی نماز پڑھی نے، نماز پڑھتے انہیں دعا مندے بٹھا دے، انہیں ستے مسلح دے ہوتے اس میں موت آ زندگی جڑے کام میں انسان دی گزر ہے، موت کتنے آندی ہے۔ جب ایڈی سونی موت آئی ہے تو ان دا پچھلی روٹین تو سارے کو ان دی زندگی میں گزر رہے تو اللہ پاک فرماتے ہیں لا تموتن، خیال کرا ہے وہ الا وانتم مسلمون، ایمان دی حالت تو آپ کو موت آئے جو کیونکہ خاتمہ بالخیر اون دے وچ وال پتہ چل سی کہ بندہ کے تک نمازی ہاتھ کے تک رہی ہے،
جہے ویلے خاتمہ بالخیر تھے ان ویلے میں پتہ چل سی اخیر دا جو دنیا دی زندگی کی گزاری۔ تیجے مقام دے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ کے ڈرو، قولوا قولا سدیدا، گال جہے ویلے کرو سدھی سچی گال کی کرو۔ کیا نتیجہ نکل سی؟ فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ پاک تہاڈے اعمال کو بھی سدھار دے سی، انہیں دی اصلاح کر دے سی، دنیا دے سارے کام سیدھے تھی ویسن۔ کیڑی گال نال؟ وہ ہکا گال جو جہڑے ویلے گال کرنی ہے سدھی تے سچی تے کھری گال کرنی ہے۔ اگر آپس دے وچ کوئی معاملات بن گئے محض ایک بے کو جھکا کرن دی خاطر، تلے کرن دی خاطر، زیر کرن دی خاطر غلط بیانی نہ کرے، قولوا قولا سدیدا۔ میں عرض یہ کرنا پیا جو اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترائے آیتاں منتخب فرمائیں جہاں خطبہ نکاح پڑھیں، ترنائے آیتیں دے وچ حکم یہ جو اللہ کے نو ڈرائے، تے اساں دے نکاح دے موقع دوتے جو انہیں آیتیں دا انتخاب کیتے سا کو سوچنا چاہیے جو شادی تھی پی ہے خوشی دا موقع ہے تے بار بار آکھا میں نہ تے جو اللہ کے نو ڈرو۔ فریق بھی ترائے ہیں اساں شادی دلہا ہے دلہن ہے بے اساں انہیں دے جڑے قریبی عزیز ہیں رشتہ دار ہیں دوست احباب ہیں، یہ ترائے فریق ہیں تے ترائے دفعہ ہی آکھا کہ جو اللہ کے نو ڈرو، ہر فریق کو ڈرایا گیا۔ غمی دے موقع تے ہر ایک رب کو یاد رکھیں دے، خوشی دا موقع ہے خوشی دے موقع دے انسان دی فطرت ہے اکثر انسان اپنے مالک کو بھول گئے۔ تساں ای نہ کرا ہے، اللہ کے نو ڈرا ہے، خوشاں دیون والا اللہ ہے، خوشی کو غم وچ بدلدا تساں روز روز مشاہدہ کرے دے، لیکن کدیں غم خوشی دے وچ تبدیل کھانی تھی۔ ای وجہ کرتے اے انسان تو اپنی فطرت دے وچ اللہ کی طرف متوجہ رہے، اللہ کے نو ڈرنے۔ دلہا کو گویا کہ مخاطب کیتا گیا اللہ کے نو ڈری، جڑی لڑکی 12 سال 15 سال 20 سال ماں پیو دے گھر ناز و نعمت دے نال پلتے آئیے، ہر ماں پیو دی خواہش ہوئی ہے، پترے دی خواہش تے جن بلائی پچھتے کر چھوڑے نا، دھی دی خواہش پچھتے نہیں تھی دی، ہر ایک اولاد والا انشاء کو سمجھ سکتے بھی دھی ان دے واسطے کتنا قیمتی، ان دی رائے کتنا قیمتی، ان دی خواہش کتنا قیمتی۔ او جڑے ویلے ترائے دفعہ آکھتے آئیے جو میرے کو قبول ہے اون تیری خاطر صرف تائیں ایک کو اپنا ایسی تیرے نکاح چ آئیے، ایک بندے نال نکاح ہے، اون پیو کو چھوڑے، ماں کو چھوڑے، بہنیں بھراویں کو چھوڑے، کنبا قبیلہ خاندان گھر بار ہون تا جب تک ان دی زندگی ہے ان دی زندگی ہی گھر چ گزرنی ہے۔ اے دلہا اللہ کی نو ڈری، ان دی دین دی فکر بھی تائیں کرنی ہے، ان دی دنیا دی فکر بھی تائیں کرنی ہے، صرف کھاون پیون لباس نہیں۔ اگر عورت بے نماز رہی ہے شوہر کو پوچھا ویسے، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کلکم مسئول، تساں سارے کنوں پوچھا ویسی جڑے جنے دے ماتحت ہیں، بیوی شوہر دے ماتحت ہیں، اولاد پیو دے ماتحت ہیں، جڑا جن دے ماتحت ہے فرمایا اون کنوں پوچھا ویسی قیامت دی دیوار وہ جواب نہیں منا پوسی اللہ کے سامنے۔ ایویں ہی دلہن کو آکھیا گے اللہ کی نو ڈری، جے اللہ دے بعد کہیں دا مقام ہے تیری نظر وچ، ہن پیو ماں کہیں ہن شوہر ہے، جے کو تساں سرتاج آ دے وے، جے کو تساں مجازی خدا آ دے وے، اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دے ماں سوا کہیں دا سجدہ جائز ہوندا تو میں عورت کو حکم دے وہاں جو اپنے شوہر دا سجدہ کرے۔ مقام دسایا گیا ہر ایک دا، اور اون مقام کو ایک مومن مسلمان اگر سمجھن والا تھی ونے تو اگو دی زندگی ساری سکھی گزر سی، جو اے خوف نہ ہوئے جو میں سسر کو جواب دے ہے، بلکہ اے خوف ہوئے جو میں اپنے اللہ کو جواب دے، میری کمی کوتاہی کو میرا اللہ بہتر کر۔ اے فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیرے ویلے جاری فرمائے، صحابہ کرام آگن یا رسول اللہ اساں باہر ملکیں دے دورے کیتے، اتو دے سرداریاں ڈٹھے سے، بادشاہیں دے بادشاہت ڈٹھی سے، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دی بادشاہت بھی جھوٹھی، تساں دو ہیں جہانے دے بادشاہ شہنشاہ، حقیقی طور تے اللہ پاک نے عظمت شان بلندی تو حق عطا فرمائیے،
اساں انہیں بادشاہیں کو ڈٹھے جڑے ویلے لوگ انہیں دے دربار وچ آندن انہیں دے سامنے جھک ویندن تعظیم کریں انہیں دا احترام کریں یا رسول اللہ تساں ساکو اجازت دیو اساں بھی جڑے ویلے تہاڈے دربار وچ آؤں تہاڈے سامنے تہاڈی تعظیم کریں انہیں اساں بھی جھک اون موقع دے اوتے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکرموا اخاکم اپنے بھائی دی تا عزت احترام کرنے اعبدوا ربکم عبادت اپنے رب دی کرنی ہے جھک ونجنا چونکہ عبادت دی قسم ہے سر کو جھکا دیونا چونکہ عبادت دی قسم ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبادت حق ہے اللہ دا کیونکہ تساں لا الہ الا اللہ دے وچ فرمایا آکھ چکے وے جو عبادت دے لائق اللہ دے سوا کوئی نہیں تو سجدے دے لائق اللہ دے سوا کوئی نہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ دے ماں سوا کہیں دا سجدہ جائز ہوندا ول میں عورت کو حکم دے وہاں یعنی ول میں عائشہ کو حکم دے وہاں جو میں محمد دا سجدہ کرے ہاں لیکن جب میرا سجدہ نہیں تو اللہ کے سوا کہیں دا سجدہ نہیں جے ہوندا ول میں اپنی ذات دا بھی حکم نہ دے وہاں بلکہ عورت کو حکم دے وہاں کہ اپنے شوہر دا سجدہ اتنے کہ میں سوال کرے نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائے جو میں عورت کو حکم دے وہاں وہ اپنے شوہر دا سجدہ کرے ہاں جے اللہ دے سوا کہیں دا سجدہ جائز ہوندا صحابہ کرام نے جڑا سوال کیتا یا رسول اللہ تساں سا کو اجازت دیو اساں تہاڈا سجدہ کروں تہاڈے سامنے تعظیماً جھک ونوں اے جڑی جھکن دی اجازت منگی ہنے اے سجدہ تعظیم دی اجازت منگی ہنے یا عبادت دے سجدے دی اجازت منگی ہنے تعظیم دا سجدہ تعظیم دا صرف احترام دا سجدہ وال اللہ دے نبی نے انہیں کو اجازت دیتی جب احترام واسطے تعظیم واسطے بھی اللہ دے سوا کہیں دا سجدہ نہیں تا عبادت دا سجدہ تا اللہ دے سوا ہے ہی کوئی نہ کوئی تعظیم دا بھی چونکہ مشابہت ہے وہ سجدے دے نال ای وجہ کرتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیتے ایک فرمان بھی تساں سن سو عربی دے وچ نبی سید حدیث مبارکہ فرمایا ان نکاح من سنتی سنت عربی دا لفظ ہے ان دا معنی تھی دے طریقہ نبی صحیح فرمائے دے پہ نکاح میرا طریقہ ہے بھئی روایت اچھ فرمائے فَمَن لَمْ يَعْمَلْ بِسُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي تے جڑا بندہ میری سنت دوتے عمل نہیں کرے دا وہ میرا نہیں انہیں دو لفظ کو سمجھا ہے دو لفظ صرف نکاح میرا طریقہ ہے نکاح کے علاوہ جتنا طریقہ ہے نبی سے فرمائے دے پھر وہ میرے نہیں میرا طریقہ کیا ہے صرف نکاح یہ تو معلوم تھا بھی یہ جڑی مین تھی یہ جنا رسماں ہیں شادی دے موقع جیسا کریں ہیں یہ براتاں ہیں یہ سب کچھ یہ سارے نبی دا طریقہ نہیں نبی سے فرمائے دے پھر ان نکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ ہے البتہ نکاح تو بعد رخصتی تو بعد ولیمہ کرنا او میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز پڑھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اون دورے چ رواج ہے جن کی شادی تھی نہیں رہی او ول سر دے والیں کو داڑھی کو خوب خوشبو لینا تے اون خوشبو بھی رنگ والی ہوندی نظر آتی خوشبو حضرت عبد الرحمن کو رنگ لگا ہوا پیلا زعفرانی کلر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبد الرحمن خیر تے خوشبو والی ودی جی یا رسول اللہ تو پتہ کوئی نہیں میری شادی تھی نبی سے فرمائے ماشاءاللہ اللہ مبارک کرے ولیمہ کیتے ہی ولیمہ کر ولیمہ میرا طریقہ ہے یعنی میری سنت ہے اگرچہ ایک بکری تو ذبح کریں تو ولیمہ ہو سی یہ تو ایک گال اے بھی معلوم تھی بھی حضرت عبد الرحمن نے شادی کی تھی سارے نبی سے کو کہن سے سجا ضروری نہیں سی سمجھا ولا ابو نبی سے سنے نے بھی این شادی کی تھی نبی سے بھی این نہیں فرمایا شادی کی تھی اور صاحب نے سجا تمہاری ساری شادی میں ہونی ہے تمہاری ساری شادی دے ہوتے تو لکھیں روپے دے قرضے چاہتے نمود و نمائش دی خاطر او اعلیٰ قسم دا ولیمہ کرنے تے ساری کائنات دے جان پہچان والے سارے کو سجنا صرف ہی وجہ کرتے جے فلانے کو نہ سجو سے بعد چو آخسی یا لوگ شادی نہیں بھی سجا اے بھی نہیں منہ لگ دیں کو سج بھرنا تو سڈے دن میں جڑے ویلے تہاڑے ساڑے کہیں دی فوت کی تھی لیے ساڑے قبراں کھٹن والے کہڑے ہوندے جڑے سارے علاقے دے ممبر ہوندے اوے قبراں کھٹیندے نا جی
جڑے ووٹ منگڑ آئے ودے ہوندے اوے قبراں کھٹے کہنا نا غریب قبراں کھٹے جڑے ساری وستی دے غریب ہوندن اوے قبراں کھٹے لیکن شادی دا موقع دے اوتے ساری روٹین کیا ہوندی ہے آلہ کھانے ملک صاحب واسطے ممبر صاحب واسطے فلانے واسطے جڑے سارے قبراں کھٹن ویندے انہیں کنوں اساں پوچھدے ہی کائیں نہیں ان نکاح من سنتی نکاح میرا طریقہ ہے اس علاوہ میرا طریقہ نہیں اگلے جڑے الفاظ فمن لم یعمل بسنتی جائیں میرے طریقے کو چھوڑ دیتے فلیس منی او ساڈے وچوں نہیں اے نہیں نبی سے فرمائندے او میرا نہیں تے جے کو نبی سے فرما دے من جے میرے سنت دے تے میرے طریقے دے تے عمل نہیں کیتا او میرا نہیں جے کو نبی اپنا نہ بناوے دساؤ اوندا ہے کوئی ٹھکانہ دنیا دے اوتے یا آخرت وچ اللہ پاک تو حق ساکوں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے سنت دے اوتے عمل کرن دی توفیق نصیب فرمائے تقوی اختیار کرن دا حکم دتے تقوی کچھ کرن دا نا نہیں بچن دا نا ہے تقوی دے وچ کچھ کرنا کا نہیں پوندا نماز پڑھن دا نا تقوی کا نہیں یاد رکھائے تسبیح پڑھن دا نام بھی تقوی نہیں ہر سال عمرے کرن دا نام بھی تقوی نہیں حج کرن دا نام بھی تقوی نہیں تقوی ہے اللہ تے اللہ دے رسول دی نافرمانی کنوں بچنا ای شے دا نا تقوی ہے ہی شے دا نا نیکوکاری ہے ہی شے دا ترنائے آیتیں دے وچ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیتے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر پوچھتے پن عمر حضرت عمر پوچھتے پن ابی بن کعب کون ہے حضرت عمر دے دور دے وچ چیف جسٹس ہے عدالت اسلامیہ دا حضرت عمر پوچھتے پن ابئی قرآن جو بار بار آدھے تقوی 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 یہ تقوی ہے کیا ساکو کوئی الفاظ دے ذریعے کئی مثال دے ذریعے سمجھا تو صحیح حضرت ابئی اگو سوال کتنے امیر المومنین کڑے اینچے رستے تو گزرے ہوئے جتھاں کنے جنگل ہوئے تے جھاڑیاں ہوئے تے کنڈے والے درخت ہوئے تے ایویں وچوں پک ڈنڈی بنی پی ہوئے تے ہوں بننے دو تو ایویں گزرنا ہوئے حضرت عمر فرمایا کئی دفعہ میں تھے اکبر تھوڑی کیفیت کیا ہوندی ہے حضرت عمر فرمایا میری کیفیت یہ ہوندی ہے میں اپنی چادر کوں تہ بند کوں کرتے کوں ایڈو ای سمیٹتے ایڈو ای سمیٹتے درمیان چوں میں گزرن کی کوشش کرنا جو کہیں جھاڑی نال کنڈے نال میں زخمی بھی نہ تھی وہاں تے میرے کپڑے ہی نہ پڑیج پوین فرمایا ہی شاید نہ تا تقوی تے تساں اساں اج ہی گال تے کھڑے ہیں لوگ یہ کریں فلانے ای کیتا ہا فلانے ای کیتا ہا لہذا اساں ایویں نہ کیتو سے لوگ کیا حاصل اساں کھڑے ہیں معاشرے دے پیچھوں اساں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے مبارک طریقے کو سنتے کو چھوڑتے صرف لوگوں کے رسم رواج دے پیچھوں کھڑے ہیں جبکہ شریعت دا تقاضا یہ ہے تقوی اختیار کرو اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کے بچو وہ خطبہ نکاح سنو الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وفي رواية فمن لم يعمل بسنتي فليس مني أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة
العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. جناب لیاقت علی صاحب تساں اپنی بچی بلقیس بی بی کا نکاح محمد خالد کے نال باعوض حق مہر 10,000 روپے نقد اور 1 تولے سونا اپنی بچی دینے بھی ہوئے ان کو تساں ایجاب کرائے اس بچی کے نام. جناب محمد خالد ولد محمد ہاشم علی وکیل دی اجازت دے نال گواہیں دی موجودگی دے وچ میں تھوڑا نکاح بلقیس بی بی بنت لیاقت علی دے نال باعوض حق مہر 10,000 روپے نقد اور 1 تولے سونا میں نکاح تھوڑے نال کرنا تساں قبول کیتے ماشاءاللہ مبارک. دعا کرو چاہ اللہ پاک نکاح کی تقریر مبارک کرے. الحمدللہ.